انجینئر صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی علی بھائی آپ کا مائک میوٹ تھا, آپ بولیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا علی بھائی آپ غالباً سورۃ منافقون کا جو ہے وہ ذکر کر رہے تھے. ہاں جی سورۃ المنافقون کی میں نے وہ آیت پیش کی تھی, آیت نمبر 8. جی جی تو جی اسی کو میں علی بھائی کنٹینیو ارشاد کرتا ہوں. فرمائیں. ہاں جی اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کافروں کا منافقین کا کون نقل کیا ہے. تو اب اس طرح کرنے سے کوئی اللہ تو گستاخ نہیں ہو گیا, نعوذ باللہ. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں سورۃ الانبیاء کے اندر, سورۃ الشعراء کے اندر, سورۃ الفرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو کافروں کے بلیمز ہیں ان کا ذکر کیا. اس میں شاعر کا لفظ موجود ہے, مجنون یعنی پاگل, دیوانہ, پریشان خواب آتے ہیں, اس نے اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اس سے پڑھاتا ہے. اب یہ سارے بلیم جب کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نقل کر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ کافر کہتے تھے. آپ کہتے ہیں نہیں مولوی نے آپ کو چھوکرا کہا, تو اس نے تو مجھے کہا نا, یہ تو نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں کہ چھوکرے نے بینڈ بجا دی ہے علماء سو کی. پھر تو میں خوش ہوتا جب آپ مجھے ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں. اور پھر میں نے اس میں یہ بھی, میری ایک پچھلے دنوں ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے جو مدرسہ دیوبند نے فتویٰ دیا تھا میرے اوپر, اس میں نے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کی تھی. اور بھی میں نے اس میں مثالیں پیش کی تھی کہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا ہے سورۃ الانبیاء میں, تو کافروں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کو سنا جو ہمارے بتوں کا نام برائی سے لیتا ہے اور اس کا نام ابراہیم ہے. تو یعنی نوجوان کے لیے چھوکرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے, پنجابی میں بھی چھور کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اور دوسرے تو کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ دو باتیں ہی الگ ہیں, ان کی عقل نہیں کام کرتی ہے. اس طرح تو پھر ہم قرآن پہ بھی بلیم لگائیں گے. قرآن نے کہا کہ جی نبی علیہ السلام ان کے صحابہ ذلیل ہیں, نعوذ باللہ, وہ منافقین کہتے تھے. تو یہ تو اس سے زیادہ سویر لفظ آیا ہوا ہے. تو یہ جان بوجھ کے اس بات کو پکڑنا ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. بہرحال آپ جو مرضی کر لیں, اس طرح کرنے سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہونی آپ کی. آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس طریقے سے اپنے نقصان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس دین کی دعوت کو اس طریقے سے دبایا نہیں جا سکتا اللہ کے فضل سے, الحمدللہ. اور دوسری طرف اپنا حال ان لوگوں کا یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ جو ڈائریکٹ اپنے ناموں کے جنہوں نے کلمے پڑھائے ہیں یا ان کو انڈورس کیا ہے, ان کے بارے میں ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے. ہم ان کی باتیں نقل کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میں پھر ایتھیسٹ کے کئی ایک غلیظ قسم کے اعتراضات کے جوابات اس لیے نہیں دیتا کہ جب میں ان جملوں کو ریپیٹ کروں گا نا, پھر یہ خبیث لوگ جو ہے نا وہ میرے کھاتے میں اسے ڈال دیں گے. تو پھر میں جواب دے بیٹھا, پھر مجھے اپنی کلیریفیکیشن ہر بار دینی پڑ جائے گی. یہ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 8 پڑھ کے سنائے نا سارے علماء کو کہ وہ کافر کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نکالیں گے. تو اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے, اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. تو اب یہ اللہ نے نقل کیا تو اب اس کی تلاوت کرنا بھی حرام ہوگا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کافر کہتے تھے, اللہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کافر کہتے تھے, اور انجینئر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں. ہم تو نہیں کہہ رہے, ہم تو سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہیں. تو میرا حال کافی ہے. باقی جنہوں نے نہیں ماننا ہو انشاءاللہ ان کے لیے آخرت کی آگ انشاءاللہ فیصلہ کرے گی کہ وہ ایک مسلمان کے اوپر جان بوجھ کے ایک غلط الزام لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا, ایک اور بھائی نے کومنٹس کیے تھے اس میں اپنی لائف سٹوری کے دوران, وہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی علی بھائی کو ایک بار سن لے گا نا تو وہ انشاءاللہ حق ضرور قبول کرے گا. اور یہ قرآن کا واقعی فتویٰ ہے جی, انما یستجیب الذین یسمعون, حق تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات کو سن لیتے ہیں, اور مردے تو قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے. اور جب اٹھائے جائیں گے تو کیا ہوگا, یہ تو سورۃ الانعام میں ذکر تھا. سورہ الملک میں ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, کہ اگر ہم کاش دنیا میں اپنی عقل استعمال کرتے اور بات سن لیتے تو ہم آج جہنم میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا, لیکن اب اس کا فائدہ نہیں ہے. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, لیکن ان پہ پھٹکار ہو ان آگ والوں کے اوپر. ایک اور بھائی کہہ رہے تھے یہ پوڈ کاسٹنگ کے حوالے سے MP3, تو انشاءاللہ وہ نمبر بھی شیئر نیچے چل رہا ہوتا ہے واٹس ایپ کا, تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ. IT والی ٹیم کے ساتھ رابطہ آپ کا انشاءاللہ کروا دیں گے آڈیو لیکچرز کے حوالے سے.
ایک اور بھائی نے اچھی بات کی کہ فسادی اور اتحادی کا فرق. میرے بھائی وہ فسادی اسی کو سمجھتے ہیں جو ان کے بابوں کو الٹ دے. آج تک یہ کراچی والے مفتی نے الیاس گھمن کو کبھی فسادی کے لفظ کے ساتھ نہیں پکارا، کیونکہ وہ ان کے فیور میں بولتے ہیں، ان کے فرقے کی فیور میں. ٹھیک ہے. ایون ان کے جو مخالفین جو ان کے خلاف بولتے ہیں انہیں بھی فسادی نہیں بول رہے ہوتے وہ. کیوں؟ کہ ان کے مخالفین کے ان کو فسادی بولنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ اپنی امپائر میں کھڑے ہیں، وہ اپنے امپائر میں. مجھے اس لیے سارے بولتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے کہ اس نے ہر بندے کی حق بات کو قبول کیا اور اس کی غلط بات کو غلط کہا ہے. الحمدللہ. ایک اور بھائی کہہ رہے تھے جی وہ علماء کہتے ہیں تقلید پر اجماع. اجماع کہاں ہے؟ ان کو کہو کہ میں لمبی بات نہیں کرتا. مسئلہ نمبر 197 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں، یہ پورا مقدمہ ہے. مختصر بات، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مشترکہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی المتوفى 1176 ہجری، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اس امت میں گمراہی کا دروازہ جس چیز نے کھولا ہے نا وہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. اس میں اماموں کا قصور نہیں، مقلدین کا. تو یہ تو کھڑے ہی اس پہ تھے. تو شاہ ولی اللہ دہلوی کو تو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس چیز کی سمجھ آ گئی، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ تقلید 4 ہجری میں شروع ہوئی ہے. لیکن انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ ایک گروہ اس وقت بھی تھا جو تقلید کو غلط سمجھتا تھا، وہ اہل الحدیث تھے، جو آج کل کے اہل حدیث کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن وہ خالی منسوب کرنے سے تو نہیں ہوگا. کفایت اللہ دہلوی جو دیوبند کا مفتی اعظم تھا، اس نے لکھا ہے کہ شروع سے اہل سنت کے 5 سکول آف تھاٹ ہیں: حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو مقلدین تھے اماموں کے، اور 5ویں اہل حدیث جو کہ مقلدین نہیں تھے. تو یہ تو شروع سے رہا. خانہ کعبہ میں انہوں نے 400 سال تک مصلے ڈالے رکھے، 1517 سے 1917 تک. اگر اجماع ہو گیا تھا 400 سال تک تو اس وقت سارے مفتی اور بزرگ یہ سمجھتے ہوں گے ہم نے اجماع کروا لیا ہے. آج ان کے مسلح کو اٹھا کے پھینکے ہوئے بھی اللہ کے فضل سے 100 سال ہونے کو آئے ہیں، اور اب تو قیامت تک مسلح قائم نہیں ہوگا، کیونکہ حنفی اب 2 ہو چکے ہیں، دیوبندی اور بریلوی. تو کس کس کا مسلح ڈالے گا؟ آدھا آدھا کر کے ڈالیں گے. تو اجماع ہوتا تو ٹوٹتا نا. باقی اجتہاد، تقلید، اجماع، اماموں کی گستاخی کا فتویٰ جو میرے اوپر لگاتے ہیں، یہ سب کچھ میں نے نا سمجھایا ہے کہ تقلید کیا ہے. اور یہ پچھلے دنوں جو ایک اہل حدیث کے ساتھ کراچی کے ایک مفتی کا مناظرہ ہوا تھا، اس پہ میری لیٹسٹ ویڈیو آئی ہے، تقلید کے نام پر ڈرامہ بازی. 40-50 منٹ کی میرا ویڈیو ہے، تو دھواں نکالنے والی ہے کانوں سے. آپ کو پتا چل جائے گا کہ علمی گراؤنڈز پہ کتنی نچلی سطح کے اوپر کھڑے ہیں، بلکہ زمین کی بھی گہرائی کے اندر ہے. اچھا، ایک بھائی نے کہا تھا یونیورسٹیز کے جو فتنے ہیں، میں وقتاً فوقتاً مختلف فتنوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں، آپ وہ ویڈیوز دیکھا کریں. باقی اگر پھر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو واقعی پبلکلی عام ہو، عام بندوں کا مسئلہ ہو، وہ آپ ہمیں ہائی لائٹ کریں، انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا دیں گے. ایک اور بھائی آئے تھے کینیڈا سے، جواد بھائی، وہ کہہ رہے تھے میں صرف 2009 میں پاکستان آیا تھا، اس کے بعد میں آ نہیں سکا. تو میرے بھائی آپ ٹکٹ کٹائیں اور آئیں. لوگ تو جو ہے وہ زیارتوں کے لیے اور عرس اور پیروں کے پاس دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو یہاں سے بلند کر رہے ہیں، تو آپ آ کے ایک بار اس روحانیت کو ضرور محسوس کریں. انشاءاللہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. ایک اور بھائی کہہ رہے تھے کہ جو میں نے کل بات کی تھی وہ خواب والی، تو وہ کہہ رہے تھے جی سنن نبی داؤد میں 498 نمبر جو حدیث ہے اس میں خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت کا بھی ذکر ہے. جی بالکل ذکر ہے. 2 صحابہ کا ذکر ہے. جو پہلے صحابی کا ذکر ہے، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھی، دوسرے نے کہا میں خواب اور نیند کے درمیان تھا. تو خواب اور نیند کے درمیان جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ ہوش میں پھر بھی نہیں ہوتا، اسے کہا جاتا ہے جاگو میٹی. اگر تو انہوں نے محاورتاً لفظ استعمال کیا، جیسے میں کہتے ہیں نا کہ جو کچی نیند سویا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں خواب اور نیند کے درمیان تھا. جس طرح کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ہم جو ہے بعض اوقات اونگ بھی رہے ہوتے تھے، تو لیکن پھر ہم اسی وضو سے نماز پڑھ لیتے تھے کیونکہ غافل ہو کے نہیں سوئے ہوتے تھے. اگر وہ والی کیفیت ہے بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے مراد کشف ہے، تو کشف کا تو اس کے لینا دینا ہی کوئی نہیں، اس میں کشف کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تیسری بات، یہ تو نبی علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ کرام کے ساتھ ایکسٹراڈنری واقعات ہو جایا کرتے تھے. آپ یہ بات کر رہے ہیں حضرت عمر نے 3 مشورے دیے، صحیح مسلم میں آتا ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے. یعنی امہات المومنین کے پردے کے حوالے سے، اسی طریقے سے منافقین کے نماز جنازہ پڑھانے کے حوالے سے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، مقام ابراہیم کے کو مسلح بنانے کے حوالے سے، یہ 4 ٹوٹل واقعات ملتے ہیں، اور اس کے اوپر آیات نازل ہوگی. اور پھر حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ میں نے ان معاملات میں اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے مشورے پہ قرآن کی آیات نازل ہوئی. تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اس طرح کی جو ایونٹس ہیں
ان کا تعلق نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. جب بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اس کا جواب دیں کہ میری وفات کے بعد اب غیب کی خبروں میں سوائے مبشرات کے کوئی چیز باقی نہیں رہی. صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو یہ صوفی تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مبشرات خواب ہیں, خواب اور بیداری کی درمیانی کیفیت نہیں سر, لے کے آئے. جھوٹ بولنے سے تو نہیں عقیدہ ثابت ہو جائے گا, اس میں واضح الفاظ ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو خوابوں کی حقیقت کے اوپر اپلوڈ ہوئی, آپ دیکھ لیں, میں نے ایک ایک حدیث ڈسپلے کرائی ہے. تو نبی علیہ السلام جب کہا کہ میرے بعد اب صرف خواب ہے, تو لہٰذا اگر آپ نے وہ ایک جھوٹا مطلب لیا بھی تھا نا, کوئی درمیان میں کوئی کشش بنایا بھی تھا, تو وہ بھی ختم ہو گیا. آج کی ڈیٹ میں وہ ختم ہے. اور آج کے ڈیٹ میں ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے جو بندہ اس طرح کے کلیم کرتا ہے. اور دوسرا کوئی چیمپئن ہے نا, تو سرکار بیٹھا ہوا ہے ایک بندے نے صدیوں کے بزرگوں کی امپائر اکھاڑ کے رکھ دی ہیں. دنیا جان کے سارے بزرگ اکٹھے ہو جاؤ, میرے پاس آؤ, میں کاغذ پہ اسی وقت ایک فارمولہ لکھوں گا, پڑھ کے بتا دو, میں اپنی ساری ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر کے تمہارا مرید ہو جاؤں گا. آ جاؤ, قیامت تک کے لیے ٹائم ہے. نہیں آ سکتے جنہوں نے نہیں یہ پڑھی ہوئی میکینیکل انجینئرنگ. ہاں کوئی میکینیکل انجینئر داڑھی رکھا کے اسے زبردستی کر کے لے آئے تو شاید وہ کر لے, لیکن میرے پاس اس کا بھی بندوبست ہوگا. میرے سے زیادہ تو نہیں وہ پڑھا لکھا ہوگا انشاءاللہ تعالی, تو مجھے تو پتا ہے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ ساری کہانی ہے. اے کوڑا تے احمدان کر کے دکھاؤ نا. او جی تختے بلقیس آ گیا, او جناب آیا, تسی لے کے آؤ نا, گل کرو. اور وہ بھی ایک واقعی کچھ اور تھا, اس کو کچھ اور بنا دیا. کرو نا, کدھر ہو؟ پاکستان دی بجلی پوری کرو, قرضے اتارو. سب سے بڑی بات, گستاخان رسول بقول آپ کے مکے اور مدینے پہ قابض ہیں, ان اماموں کو ان مسلح سے ہٹاؤ, لاؤ اپنے بابے کھڑے کرو ان کے اوپر, جڑے بڑھو. کدھر کے غوث کتب ابدال آپ کے؟ امام کعبہ کو اٹھائیں. 100 سال سے لانتیں پڑ رہی ہیں ساروں کے اوپر کہ جس قبلے کی طرف تم نماز پڑھتے ہو نا, وہ گستاخان رسول کے قبضے میں ہے بقول تمہارے. تو میں تو اگر کہتا ہوں کہ اگر میں ایسا ہوں نا, تو میری بزرگی پہ لعنت, میرے سارے بزرگوں کی بزرگی کے پہ لعنت کہ امام کعبہ جو ہے وہ گستاخ رسول ہو, اور مسجد نبی کا امام جو ہے وہ گستاخ رسول ہو, اور میں اس کو ہٹا نہ سکوں. آؤ رمضان اے کوڑا رمضان کر کے بکھاؤ, گلاں چھڑ دو. ایک اور بھائی تھے سویڈن کے, وہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی بہت فرقہ واریت ہے. یہی تو ہم رونا روتے ہیں میرے بھائی, لوگوں کو یقین نہیں آتا, لوگ کہتے ہیں نہیں باہر یہ مسئلے. انگلینڈ جو ہے وہ اس وقت پاکستان انڈیا کے برابر کا شرک کا گڑھ بن چکا ہے. سارے فرقے وہاں پہ موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں کہیں پاکستان انڈیا کے لوگ موجود ہوں اور وہاں فرقہ واریت نہ ہو. صرف وہاں ہوتا ہے کہ اپنے ویزوں کے چکر میں کسی کو نماز پڑھنے سے روکتے نہیں ہیں. ورنہ یہ کوئی جھوٹ نہ بولے کہ دنیا میں جو یورپ امریکہ میں مسجدیں ہیں وہ کسی فرقے کی نہیں ہے. نہیں, میجورٹی انڈیا پاکستان کے امام ہے, یا دیوبندیوں کی مسجد ہوتی ہے یا وہ بریلویوں کی ہوتی ہے. کوئی اکا دکا اہل حدیث کو بھی مل جاتی ہے, ادروائز یہ فرقوں کی مسجدیں. چائنا میں چلے جائیں, دیوبندی بریلوی کا فرق ہے. ساری گمراہیاں یہیں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں, جس طرح اب اللہ کا شکر ہے کہ ساری اچھائیاں یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہیں الحمدللہ. باقی ایک بندے نے کہا تھا کہ ہمارے ماں باپ کا کیا بنے گا. میرے بھائی یہی سوال اگر صحابہ کرام حضور سے کرتے کہ ہمارے ماں باپ کا کیا بنے گا, ٹھیک ہے, جب ہند نے اسلام قبول کیا ابو سفیان کی بیوی نے, تو اس کے باپ اور بھائی تو کفر کی حالت میں مرے تھے, اور وہ یہ ضد لگا لیتی کہ جی اب چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں تو وہ اگر جو ہے وہ دوزخ میں گئے ہیں, تو اب اس لیے میں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی. یہ دیکھو علمی بات کریں, آپ کو پتہ چل گیا, ماں باپ کو چھوڑے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اگر وہ اہل قبلہ اہل کلمہ تھے, اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ گمراہیوں کے باوجود ان کو جو ہے وہ درگزر فرما دے. باقی کہنا 73 فرقے بنیں گے, تو 73 فرقے بنیں گے, لیکن نبی نے فرمایا کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. ایک جو ہے وہ فرقہ نہیں, اسے کہا طائفہ منصورہ کامیاب گروہ, جو نبی علیہ السلام صحابہ اہل بیت ان کے طریقے پہ تھا. آج تو بڑے آسانی سے دیوبندی بریلوی سارے کلیم کرتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تھے کہ کیا صحابہ کرام بریلوی دیوبندی تھے؟ پھر آپ یہ ہمیں کیوں سناتے ہیں جناب کہ جی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. صحابہ کرام دیوبندی بریلوی اہل حدیث تھے یا مسلم تھے؟ صحابہ کرام جو ہے وہ رفع الیدین کرنے والوں کے شولڈر توڑوا دیتے تھے اور کہتے تھے یہ مکھیاں مار رہے ہیں, مسجد سے ان کو نکال دو. صحابہ کا نام لیتے ہیں, آپ لوگوں کا صحابہ کرام سے کیا لینے دینا؟ صحابہ کرام کے تو ماننے والے ہم ہیں کہ ہم نے کتاب و سنت میں جو صحابہ کرام کا دین ہم تک پہنچا تھا, ہم نے منوان امت تک پہنچایا. یہ تو اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آئیں گی,
اور کوئی کہ جی وہ چونکہ حدیث میں ہے اس لیے میں اپنی بیوی کو ننگا لباس پہناتا ہوں. یہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں نا کہ جی حدیث میں آئے فرقے اس لیے میں فرقے بناتا ہوں. وہی اللہ کے نبی نے ڈرایا تھا کہ نہ بنانا، یہ نہیں تھا کہ بنانا. خدا کے لیے اپنی عقل کو استعمال کریں. آپ لوگ کدھر بیٹھے ہوئے ہیں؟ قرآن میں واضح حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. قرآن کہہ رہا ہے فرقے نہ بناؤ، تو حدیث میں کیسے آ سکتا تھا فرقے بناؤ؟ حدیث میں آیا کہ بن جائیں گے. حدیث میں اس کی ایکسپلینیشن آئی ہے کہ اگرچہ اللہ نے منع کیا ہے لیکن بعض اسی کو نہیں آنا تے بڑھن گے تو بچ جانا. اور امام بخاری نے لکھا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہوا اہل العلم، اس سے مراد اہل علم ہے. تو اہل علم وہ ہوں گے جو کہتے ہیں بابے فرماتے ہیں، یا وہ ہوں گے جو ہر آیت اور حدیث ڈسپلے کراتے ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے کوئی ایک عالم دین، چلیں اب میرے آنے کے بعد بھی کوئی ایک عالم دین دکھائیں جو قرآن اور حدیث بیان کرتا اور ایک ایک چیز ڈسپلے کراتا ہو. پھر کہتے ہیں جی صاحب کہتے ہیں جی جو ہے وہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں، آپ کوئی ہے تو لے کے آئیں جو اس طرح چیزیں بتاتا ہو، پھر چندہ بھی نہ لیتا ہو، پھر تو تمہیں شاید 1000 سال بھی کوئی نہ لبے، اپنی جیب سے کھلاتا ہو. صدقے خیرات نہ اکٹھے کر کے تو اپنی تجوریاں نہ بھرتا ہو، بلکہ آنے والوں کو خود کھلاتا ہو. سب کچھ حوالے کیا دینے ہیں. انہوں نے نہ قرآن کا ترجمہ کیا، 1000 سال تک صوفیوں نے اسلام پھیلایا ہے، قرآن کو نیٹو لینگویج میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا. اب ہو گیا تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے. تو ساری یہ جذباتی باتیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کھول کے چیزوں کو بیان کر دوں تاکہ کسی کی کوئی اس حوالے سے تشنگی باقی نہ رہے. تو ابھی تک جتنے لوگوں کو آپ نے اسٹریم میں لیا تھا، میں نے آلموسٹ ان کی جو چیزیں تھی ہائی لائٹ کی، میں نے ان کے اس کو ریبٹل کر دیا. اپنی سٹریم جاری رکھیں، اور جب بالکل سٹریم اینڈ ہونے والی ہوگی پھر مجھے دوبارہ بلا لیجیے گا انشاءاللہ تعالی. تو کوئی اگر میں نے ان پٹ دینی ہوئی اور دعا وغیرہ اسی وقت انشاءاللہ کر لیں گے. باقی سب لوگ کل ہمارا جمعے کا جو سیشن ہے اس کو ضرور جوائن کریں اور اس میں چیٹ میں آ کے بات کریں. ٹھیک ہے جی بلال بھائی؟ جی ٹھیک ہے علی بھائی، میں انشاءاللہ باقی لوگوں کو بھی لیتا ہوں 1 کریں بائی 1. انشاءاللہ. جی جزاک اللہ پہ لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال بھائی جی ماشاءاللہ سر. آج تو بڑی جی دکھائی آپ نے. یہ جی تو جی آپ علی 24 گھنٹے بھی لے کے بیٹھے رہے، لوگوں نے نہیں تھکنا. ایسے یہ ہی اللہ کے علی نبی بھائی. کی فائدہ ہے جی الحمدللہ. بالکل ایسے ہی، ایسے ارشاد ہاں جی، فرمائیں علی بھائی. کیا ارشاد کرنا ہے جی. ماشاءاللہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو قبول کر رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں جب اس میں انٹر ہوں سینٹر میں اسی سیشن کے، اس میں بھی کچھ چیزیں میں نے جو آپ لوگوں کی نوٹ کی تھیں اس کو میں نے ریبٹل کر دیا تھا. باقی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل جمعے والے دن ہمارا انشاءاللہ لائیو کوسچن آنسر سیشن ہوگا اسی چینل کے اوپر. ہر جمعے کو ہوتا ہے پاکستان کے ٹائم کے مطابق، رات 9 بجے سے لے کے 11 بجے تک 2 گھنٹے کا. اس میں آپ چیٹ میں آ کے اپنا کوسچن لکھ سکتے ہیں. تو سوالات کے لیے ظاہر ہے یہ فورم نہیں ہے، لائیو سٹوریز کے لیے. سوالات کرنے شروع کریں تو ایک بندہ ہی کہے گا جی میں نے اتنے سوال کرنے. ہم بار بار ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چیزیں تو میں نے ریکارڈ کروا دی آلموسٹ سارے ٹاپکس کے اوپر. یوٹیوب پہ جا کے سرچ کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی. ابھی کچھ بھائی جو بعد میں انٹر ہوئے انہوں نے کچھ جو چیزیں ہائی لائٹ کی تھی، میں اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا تھا تاکہ میں اسے رسپانس کر سکوں. ایک تو پیڈ ایڈز کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو زیادہ چینلز دیکھے جاتے ہیں گانوں کے، فلموں وغیرہ کے، اس پہ بھی کوئی پیڈ ایڈز چلائی جائیں. مشورہ تو اچھا ہے یوٹیوب پہ، اس کے لیے بہت بڑا ایڈ نہیں ہو تو چند سیکنڈز کا کوئی ریمائنڈر وغیرہ ہو. تو ہمارے ہدایہ پورٹل والے بھائی نے کئی ایک چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر بنائے ہوئے ہیں باقاعدہ، اس کے ساتھ سینریز لگا کے پوری ایک پریزنٹیبل فارم میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی ایک آدھ اٹھائیں اور ٹھیک ہے اپنے لیول پہ جو پروموٹ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. وہ انگلینڈ والے بھائی کا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، ان کے بھی ہم نے ذمہ لگایا ہوا ہے، اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اجازت صاحب کو دی ہوئی ہے، اس میں ہم نے کوئی کاپی رائٹس والا سلسلہ نہیں ہے. ایک اور بھائی کہہ رہے تھے کہ جی ایڈز کا وہ کام کرتے ہیں، اس میں عورتوں کا مسئلہ ہے، تو کمائی کے بارے میں میرے بھائی عورتوں کے بارے میں کیسے آپ کو کوئی اجازت دے دوں کہ عورتوں کے بارے میں جو سیکس ڈسپلن ہے اسلام کا وہ بہت غیر معمولی ہے، اس میں کیسے کوئی گنجائش نکال دوں.
تو اس لیے میری تو معذرت قبول کریں، میں تو اس معاملے میں بہت سخت ہوں۔ ایک اور بھائی نے مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے دیکھے نا، ہر بندے کی اپنی آبزرویشن ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی والی ویڈیو دیکھی اور پوری ویڈیو 40 منٹ کی گزر گئی، کوئی ایڈ نہیں آیا، تو یہ بہت بڑا چیک پوائنٹ تھا۔ بھائی دنیا میں اس امت کے لیے سب سے بڑا چیک پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی مال کے فتنے میں پھنسا ہے یا نہیں، اور یہ نبی الاسلام کا فرمان ہے جامعہ ترمذی میں، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جو خطبہ دیا تھا شہدائے احد کے قبرستان میں جا کے، اس میں کہا تھا مجھے خطرہ نہیں کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرنے لگو، یعنی صحابہ کرام کو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے، دنیا کی خاطر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے لوگ ہوئے۔ یہ وہ فتنہ ہے جس سے صحابہ کرام بھی آزاد نہیں ہو سکے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ یعنی میں کیٹاگوریکلی ساروں کی بات نہیں کر رہا، یعنی ان میں سے کافی لوگ اس میں مبتلا ہوئے آزمائش کے طور پہ۔ یہ پنجابی والا فتنہ نہیں، عربی والا ہے۔ تو آج کل کو تو آپ چھوڑتے اور پھر علماء آپ کو نظر آ رہے ہیں فتنہ، یعنی ہمیں تو چٹائی پہ بیٹھنے کی باتیں کرتے ہیں اور ابو ذر غفاری کے واقعات سناتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کے زہد کا ذکر کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، اور خود زندگی ان کی بنو امیہ والی گزر رہی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے۔ تو یہ بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل صحیح ٹچ سٹون بتایا ہے کہ جو دنیا کے مال کے فتنے میں نہیں پھنسا ہوا وہ آپ کو صحیح بات کرے گا، ہم تو شروع سے ہی کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بھائی کہہ رہے تھے سود کے بغیر اگر انہیں قرضہ ملتا ہے اور مکان بنانے کے لیے تو پھر کون منع کرے گا میرے بھائی، سارا جھگڑا ہی سود کا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے سود کے بغیر قرضہ مل رہا ہے تو قرضہ اٹھانا تو کوئی حرام تو نہیں ہے، بلکہ قرضہ جو دیتا ہے کسی کو اس کے لیے فضائل ہیں، قرضہ جو اٹھاتا ہے اس کے لیے کہ وہ اتارے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ہے کہ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے شہید کا سوائے قرض کے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ مقروض کا جنازہ نہیں تھے نبی علیہ السلام خود پڑھاتے اور کہتے تھے تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا، پروٹیسٹ کے طور پہ۔ جب اللہ نے وسعت دی تو پھر آپ اپنی طرف سے اس کا قرض اتار دیا کرتے تھے اور آیت پڑھتے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ حق تو ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اس مقروض فوت شدگان پر، لیکن نبی علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ میں اب چونکہ اس کا باپ ہوں تو میں اتاروں گا، روحانی باپ ہوں۔ یعنی ہمارا پیر وہ ہے کہ جو اپنے مریدوں کے قرضے اتارتا تھا، اور آپ کے بزرگوں کے پیر اور آپ لوگوں کے پیر وہ ہیں جو آپ سے قرضے بھی ہتھیاتے ہیں، آپ کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں جب کبھی موقع ملے، کوئی چیز جانے نہیں دیتے۔ تو یہ فرق ہے۔ ایک اور بھائی کہہ رہے تھے سنن نسائی میں 884 نمبر حدیث کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے 3 کام چھوڑ دیے، اس میں پہلا ذکر انہوں نے رفع الیدین کا کیا۔ حدیث تو یہ صحیح ہے لیکن اس میں الفاظ ہیں فی الصلاح کے ساتھ لفظ ہے مدن، مدہ، یعنی جو لمبا کر کے رفع الیدین کرنا ہے نا اہتمام کے ساتھ، یہ لوگوں نے ترک کر دیا۔ رفع الیدین نہیں چھوڑ دیا، رفع الیدین یعنی وہ ٹنڈے والا رفع الیدین کرتے ہیں، اور یہ جو حضرت ابو ہریرہ نے آبزرو کیا یہ آج تک ہے۔ امام کعبہ کو بھی دیکھیں وہ ایسے رفع الیدین کرتا ہے، ایسے۔ اس میں الفاظ ہیں کہ انہوں نے نماز میں لمبا رفع الیدین چھوڑ دیا، یعنی حضرت ابو ہریرہ اس چیز کو پریفر کرتے تھے کہ رفع الیدین پورے اہتمام کے ساتھ کیا جائے، بجائے کہ اسے ٹنڈا سا کر کے 1 منٹ، جس طرح یہ لوگ یعنی رکوع کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوئے، قوما چھوٹا سا کیا، جلسہ 2 سجدوں کے درمیان چھوٹا سا کیا، اس طرح رفع الیدین جلدی سے کر کے ایسے کرتے تھے۔ اس لیے آپ دیکھیں ہم نے جو نماز کا پریکٹیکل ہے اس میں باقاعدہ ایمفسائز کیا ہے کہ آپ نے رفع الیدین سکون سے کرنا ہے، ایسے پھر اس کے بعد آگے چلنا ہے۔ تو اس سے مراد پھر وہ کہہ رہے تھے کہ سنن نسائی الکبریٰ اور صغریٰ جو ہے وہ امام نسائی نے ہی لکھی ہیں، یہ بھی قول ہے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہی ہے کہ ان کے شاگرد نے الکبریٰ کو الصغریٰ کیا ہے، امام ابن السنی نے۔ وہ والی بات بھی موجود ہے، ہمیں تو خیر یہ بات ہی صحیح لگتی ہے کہ امام ابن السنی نے یہ کام کیا ہے۔ امام نسائی نے جو ہے وہ اوریجنل وہ اپنی کتاب الکبریٰ ہی لکھی تھی۔ خیر اس پہ ٹیکنیکلی اور باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کوئی ایک انٹرسٹ کی بات ہی ہو سکتی ہے، باقی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ہم الکبریٰ کو بھی مانتے ہیں، الصغریٰ کو بھی۔ لیکن الکبریٰ کا تعارف میں نے ہی آ کے پبلکلی لوگوں کو کروایا کہ اصل امام نسائی کی کتاب وہ ہے،
جو کتب ستہ میں شامل کی گئی وہ الصغریٰ ہے، اور اس کو آپ یوں بھی دیکھیں گے مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو کئی حوالے سنن نسائی کے ملیں گے، اور وہ الکبریٰ اور صغریٰ کی تفریق کے بغیر ہے، تو آپ وہ ڈھونڈیں گے آپ کو صغریٰ میں ملے گی نہیں، وہ الکبریٰ میں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے بڑے امام اسی کو مین کتاب مانتے ہیں، جب وہ سنن نسائی کہتے ہیں تو اس سے مراد بڑی سنن نسائی لے کے آتے ہیں وہ، جس میں خصائص سعیدی والا چیپٹر ہے، جس میں وفات النبی والا چیپٹر ہے، جس میں امر الیوم واللیلہ والا چیپٹر ہے، جس میں فضائل قرآن والا چیپٹر ہے۔ اس کے اوپر میں نے پوری پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ امپورٹنٹ ہمارے لیے اس لیے بھی ہوگی نا کہ جو مولا علی پہ سب و شتم کرواتے تھے بنو امیہ، وہ اکثر روایتیں جو ہیں سنن نسائی کبریٰ کے اندر موجود ہیں۔ ایک اور بھائی آئے تھے جنہوں نے اپنا نام رکھا ہوا تھا ایکس شیعہ۔ دیکھیں جی، مجھے تو آپ کے اس آئی ڈی کے ساتھ علمی اختلاف ہے، کیوں اپنے آپ کو اس طریقے سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ کسی کے لیے نیگیٹو سائیکالوجی پیدا ہو۔ یعنی ایک شخص ٹھیک ہے لائف سٹوری اپنی سنائے، اب ایک بندہ آپ کو لکھے وہ اپنا ٹائٹل ہی رکھ لے ایکس بریلوی، ایکس دیوبندی، تو اس سے نیگیٹو سائیکالوجی باقی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوگی۔ آپ اپنے آپ کو سمپل جو آپ کا نام تھا وہ آپ مسلم کے ساتھ دکھیں اسے، ہاں لائف سٹوری میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی لوگوں کو ساتھ بتائیں کہ ہم نعوذ باللہ کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کافر نہیں مانتے، ہم انہیں مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی اپنے معاملات میں جو ان کو بزرگوں نے تعلیمات دی تھیں وہ ڈیویٹ کر گئے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں ایک تفنن کے طور پہ ایک بات میں نے قرآنک لیکچر میں کی، اب وہ شیعہ نے اس عبارت کو پکڑ کے میری کو ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن شیعہ کا کم از کم میں نے یہ ان میں دیکھا ہے کہ علمی اختلاف کرتے ہوئے کم از کم ایک وہ لوز ٹاک نہیں کرتے، ایک ڈگنیٹی کو وائلیٹ نہیں کرتے، یہ میں کریڈٹ دیتا ہوں بنسبت باقی مکاتب فکر کے۔ تو ان میں شیعہ بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ میں نے جو یہ جملے بولے کہ دو فرقے ختم ہو گئے انشاءاللہ تعالی، ایک شیعہ اور ایک اہل حدیث، پھر میں نے آگے بریلوی دیوبندیوں کا بھی ذکر کیا کہ انشاءاللہ وہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے، اور اس میں نے جملہ بولا تھا کہ اب یہ جو بچ گئے یہ آپ کو زندہ لاشیں نظر آ رہی ہیں، میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اور وہ پھر ساتھ ساتھ اپنے بزرگوں کے نام لے رہے ہیں کہ جی اچھا جی جواد نقوی صاحب بھی اب زندہ لاش ہو گئے، نعوذ باللہ۔ جواد نقوی صاحب کے لیے تو میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، 4 فرقوں کے باغی علماء، میں ان کو تو زندہ لاش نہیں کہہ رہا، البتہ آپ کے شیعہ کے تمام جو بڑے بڑے علماء جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے، وہ تو جواد نقوی صاحب کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو آپ پہلے تو ان کی خبر لیں۔ ہم تو جواد نقوی صاحب کو ایک حق گو عالم دین اور ایک اپنے سسٹم سے بغاوت کرنے والا باغی عالم، اور باغی ہمیں پسند ہے سمجھتے ہیں، تو میں نے ان کو کیوں زندہ لاش کہنا ہے؟ البتہ جواد نقوی صاحب کو اکثریت اہل تشیع کے علماء کی پاکستان انڈیا میں ان کو تو گمراہ کہہ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے چھپا ہوا دیوبندی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ چھپا ہوا فلاں ہے، تو میرے بھائی بجائے کہ آپ ان کو جواب دیتے آپ میرے پیچھے پڑ گئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور دوسری بات، یہ میں نے جو بات کی ہے یہ میری خواہش بھی ہے، میں بار بار بات کروں گا کہ یہ فرقے سارے ختم ہونے چاہیے، اور جو لوگ فرقہ واریت کی سپورٹ میں کھڑے ہیں انہیں زندہ لاشیں ہونا چاہیے، کیونکہ امام مہدی جو ہیں وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں ہوں گے، وہ مسلم ہوں گے، کیونکہ ان کے جد امجد حسین ابن علی مسلم تھے، اور ان کے جد امجد محمد رسول اللہ وانا اول المسلمین تھے، اور ان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ وما کان من المشرکین بل کان ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین تھے۔ تو یہ تو میرا فخر ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے کسی مکتب فکر کی، البتہ مکاتب فکر کے وہ کٹر لوگ جو فرقہ واریت کی دراڑ کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میری خواہش بھی ہے یہ، اور اللہ کا فضل ہے ان کو ہم نے زندہ لاشیں بنا دیا، اور پڑھے لکھے لوگ ان سے متنفر ہیں۔ البتہ رہے جاہل لوگ، وہ آج ہوں یا قیامت تک پیدا ہوتے ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے ایک الٹرنیٹو پلیٹ فارم تو آ گیا۔ تو جو ایک شیعہ بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے دعوت کے حوالے سے، تو میں انہیں مشورہ دوں گا
آپ بجائے خلفۂ ثلاثہ کا دفاع کرنے کے یا سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا دفاع کرنے کے، بنیادی چیز جو شیعہ کے اندر ہمیں اختلاف رائے ہے وہ عقیدہ توحید کے اوپر ہے، اور اس کے بعد عقیدہ امامت کو جس طرح انہوں نے بگاڑ کے پیش کیا ہے وہ تو ختم نبوت کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ایشو بن جاتا ہے۔ اس کے اوپر ایمفسائز کریں گے بھی غدیر خون پہ قرآن اور اہل بیت تھا، اہل بیت کے تو دنیا میں دفاع ہوئی اس پلیٹ فارم سے رہا ہے صحیح معنوں میں، اور پہلی چیز تھی قرآن اور قرآن کی توحید، اور خود اصول الکافی کے مقدمے میں امام جعفر کا قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول قرآن کے خلاف ملے اسے چھوڑ دو۔ یہ تو شیعہ کا فخر ہے کہ ہم قرآن کے خلاف کوئی روایت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو قرآن کے خلاف آپ اگر اماموں کی روایتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو قرآن کے خلاف یہ قصے، کہانیاں، بزرگوں کے واقعات، اماموں کی طرف منسوب شرکیہ واقعات، ان سے استمداد، توسل کے نام پہ شرک پھیلایا ہوا ہے۔ توسل تو چلے یہ ہے، چلے اس پہ کوئی اختلاف رائے کر سکتا ہے کہ جی آپ کسی امام کا واسطہ اللہ کو پیش کرتے ہیں لیکن مانگتے اللہ سے ہیں، لیکن اگر آپ توسل کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ ان سے مانگیں گے اور آپ کہیں گے وہ اللہ سے لے کے دیں گے، تو پھر میرے بھائی اللہ نے دنیا اس لیے تو نہیں بنائی تھی کہ مخلوقات سے لوگ مانگنا شروع کرتے ہیں، پھر تو حکیم مجھ سے لے لیں، پھر بارش تو فرشتے برساتے ہیں، تو کیا ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے یا اللہ سے؟ اس کائنات کا پھر کم از کم پلانٹ ارتھ کے اوپر تو سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیغمبر، کوئی جن، کوئی فرشتہ اتنا بڑا مشکل کشا نہیں ہے جتنا بڑا سورج ہے۔ ظاہری اس باب میں ظاہر ہے سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے گلیشیئرز پگھلتے ہیں، اور زمین کے نیچے پانی چلتا ہے، اوپر دریاؤں میں چلتا ہے، پورا پانی کا نظام، دنیا میں موسموں کا بدلنا، پودوں کا خوراک تیار کرنا، اور اس خوراک کا ہمارا کھانا، جانور بھی اسی خوراک کو کھاتے ہیں، پوری دنیا کا نظام سورج پہ چل رہا ہے، لیکن کوئی کہتا ہے المدد یا سورج المدد، نہیں، پکارتے اللہ کو ہے، بارش نہ ہو رہی ہو تب بھی اللہ کو پکارتے ہیں، رکتی نہ ہو تب بھی اللہ کو پکارتے ہیں، ٹھنڈ زیادہ ہو جائے تو بھی اللہ کو پکارتے ہیں، گرمی زیادہ ہو جائے تو بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا اس کے اوپر دعوت کے اوپر ایمفسائز کریں، اور میں قطعاً نہیں آپ سے کہوں گا کہ آپ شیعہ کی مسجد میں جانا چھوڑ دیں اور آپ کے والد صاحب ایک علیحدہ سے ایک پارٹی بنا لیں، نہیں، آپ جائیں، اور ہمارے نزدیک تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے، ہاتھ باندھ کے بھی ہے، آپ دونوں طریقے سے نماز پڑھیں، تاکہ آپ الگ سے مخلوق نہیں نظر آنے چاہیے، یہ سب ہمارے بھائی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے تو کہا تھا خوارج بھی ہمارے بھائی ہیں، بس بگوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس نے سلوک رکھنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے سیدہ فاطمہ کے حوالے سے، سیدہ فاطمہ والا جو ہے نا جی مسئلہ، یہ کہ ہم ان کو ان کی کتابوں سے حوالہ دیں، ہم نے ان کو کتابوں سے کیا حوالہ دینا ہے؟ وہ کتابیں وہ لے کے آئے نا کہ جن میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اپنی، اور وہ 92 نبی عیاش کے بغیر کوئی روایت لے کے آئیں جو سند سے ثابت ہو، جبکہ ان کے اتنے بڑے امام علامہ جو خوئی ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور اس وقت بھی ایران میں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جو اسے فراڈ سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک کلچر کا حصہ بن چکا ہے۔ ہمیں کئی بریلوی علماء ملے ہیں کہ جی کشف المحجوب فراڈ ہے، اس میں گستاخانہ باتیں ہیں، ہم کہتے ہیں پبلک ان کا جی مروانے لگے ہو۔ کئی شیعہ علماء نے مجھے مل کے خود کہا ہے، بڑے لیول کے شیعہ علماء نے، میں اب نام نہیں ان کا ظاہر کرنا چاہتا، کہ یہ سارا فراڈ ہے، سیدہ فاطمہ کے قتل والا جو سیدنا عمر کے پر انہوں نے ڈالا ہوا ہے۔ ایک عالم صاحب 40 کتابوں، بھائی 40,000 کتابیں بھی لے آؤ، پیچھے تم نے حوالہ ایک ہی رکھا ہوا ہے، وہ 40 بندے بھی جھوٹ نقل کریں گے تو وہ جھوٹ ہی ہوگا، سچ نہیں بن جائے گا، پیچھے روایت تو ایک ہی ہے۔ تو اس پہ میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے، جس طرح آپ نے کہا نا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی تھی امام حسن کا قاتل کون، میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے سیدہ فاطمہ کا قاتل کون، وہ بھی 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، تو آپ وہ دیکھ لیں۔ ایک اور بھائی نے کہا جی علی بھائی میں سختی ہے، جی اللہ کا شکر ہے، قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ منافقین کے اوپر اور جو دین کے دشمن ہیں ان پہ سختی کیجئے، تو یہ سختی جو ہے وہ میری کوئی ذاتی نہیں ہے، قرآن کا مزاج ہی سخت ہے، کیا کریں، نبی علیہ السلام کا مزاج بھی ایک ہے، گفتگو میں آپ آ کے میرے ساتھ بھی بیٹھیں تو انشاءاللہ میں بڑا چاہوں گا، لیکن جب علمی میدان ہوگا تو صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے، جب آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصے میں اضافہ ہو جاتا۔ میں تو سختی حضور کے لیے تو غصے کا لفظ ہے۔ بہرحال میرا جتنی بھی سختی ہے حضرت عمر کی عشر شیر بھی نہیں ہے، کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تو آج تک کسی کو اپنی زبان سے کوئی ایسے لفظ نہیں بولے، نہ کبھی مار پٹائی کبھی کی ہے جس طریقے سے سیدنا عمر کرتے تھے، حالانکہ انہیں نبی علیہ السلام کی صحبت بھی ملی تھی اور اس وقت زمانہ بھی بڑا اچھا تھا۔ آج اتنی گمراہی کو دیکھ کے ہم گونگے شیطان بن جائیں، اور پھر میرا چیلنج ہے کہ مجھ سے زیادہ سافٹ لینگویج
پلانٹ ارتھ پہ کسی شخص کی نہیں ہے جو میرے موضوعات پہ بات کرتا ہو. پہلے تو آپ کو بندہ ہی نہیں ملے گا. طاہر جمیل صاحب کا موضوع یہ ہے کیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ موضوع ہے کیا؟ غامدی صاحب کا یہ موضوع ہے؟ جب کسی کا ٹاپک ہی نہیں ہے. ہاں، جن کے ٹاپک ہیں ذرا ان کی لینگویج سنیں پھر جا کے. خاتون رضوی صاحب نے نہیں کہا تھا چھڑ دو بھابیاں دی کیڑی گل ہے، سوراں نے سور نے. ٹھیک ہے، یعنی سوروں کے اندر بھی سور ہیں یہ. اعلیٰ حضرت نے کیا واجب القتل نہیں دیوبندیوں کو اسام الرحمین میں قرار دیا، اور المہند میں انہوں نے احمد بریلی ان کی جماعت کو شیطانی لشکر نہیں کہا؟ پلانٹ ارتھ پہ آج تک کوئی شخص ایسا آیا جو کہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھو سوائے میرے؟ تو میرے زیادہ کون نرم ہے؟ ہم نے تو آگے اتحاد امت کروایا، اس لیول تک اتحاد امت کرایا کہ ہماری مخالفین آپس میں اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف. اور کیا چاہیے آپ کو؟ تو اس کے لیے میں سب اسٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کروں گا، بلال بھائی آپ بھی نوٹ کر لیں، ہم نے جو ٹریلر لگایا ہوا ہے نا اپنے آفیشیل چینل کے اوپر، جی انجینئر محمد مرزا کی گستاخانہ زبان، وہ ٹریلر کافی ہے کسی شخص کو میرا تعارف کروانے کے لیے. اس میں نے ان سارے وسوسوں کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ صحابہ کرام کی زبان کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا میرے سے زیادہ تو نرم ہی کوئی نہیں ہے. حضرت ابوبکر کا خطبہ 4 دفعہ ہے حضور کی میت کے اوپر جو خطبہ دیا انہوں نے صحیح بخاری کے اندر 4 دفعہ. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، آگاہ ہو جاؤ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لو کہ محمد مر چکے ہیں. پاس ڈوے نہیں، وصال شریف نہیں، وفات شریف نہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا میں ڈھیلا پڑا تو اگلے آنے والے تو پھر ایک اور عیسیٰ ابن مریم بنا دیں گے. انہوں نے حضور سے سنی ہوئی تھی وہ حدیث صحیح بخاری کی کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ اور کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. یہ رسول اللہ کی کامیابی ہے کہ آپ کی میت کے اوپر لوگ صلاۃ و سلام نہیں پڑھ رہے، صرف وہ بھی پڑھا، نماز جنازہ بھی ہوئی، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، اس میں دروشی بھی پڑھا، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں ہے. یعنی محمد علیہ السلام تو مر چکے، اللہ نہیں مرے گا، لہٰذا اللہ کی عبادت ہوگی. اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی حضور کی عبادت کرتا تھا؟ تو حضرت ابوبکر نے یہ فرضی جملہ کیوں بولا کہ تم میں جو محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے؟ اس سے زیادہ سخت زبان کوئی ہو سکتی ہے کہ ایک فیبریکیٹڈ گھاڑ کے جملہ بولا؟ بالکل ٹھیک بولا. وہ نہ بولتے تو آج جو یہ بیڑا غرق ہوا ہوا نا شرک اتنا بڑا، اس سے بڑا ہو جاتا. کیونکہ آج بھی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا شرک پیغمبروں کے نام پہ ہو رہا ہے. عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے لوگ 1.5 پونے 2 ارب ہیں، حضرت عیسیٰ کے نام پہ شرک کر رہے ہیں. بت پرستی پہ اتنا شرک نہیں ہوا جتنا پیغمبروں کے ناموں پہ ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ایک اور عیسیٰ ابن مریم بننا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت سمجھداری کا مظاہرہ نہ کرتے. جذبات کی رو میں بیان انہوں نے کہنا سی لے آؤ ممبر تو کوئی سانو فضائل سنا کو معجزات ذکر کر تو کہ اتنے مرنے جڑنے دی خبریں لے کے بہ گئے. انہوں تو یہی کہنا تھا. تو اس لیے جو ہے نا وہ میں الحمدللہ پھر دعویٰ کروں گا میں سب سے نرم ہوں. اللہ کا شکر ہے. آپ دعوت تو دے کے دیکھیں، میرے سے تو نرم بندہ ہی نہیں ہے. آپ کو 1-2 دفعہ کوئی تیکی سننی پڑی تو آپ کا تو پارا ہی اوپر چڑھ جائے گا. اس لیے آپ دیکھیں جتنے آپ کے مبلغین ہیں بڑے بڑے واعظین سب گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں، اصل مسئلے کی طرف آتے ہی نہیں ہے کیونکہ اس سے پھر فیم تو نہیں ملتا نا، مجمع چھٹ جاتے ہیں. اور مجھے بتائیں یہ ہماری دعوت کی سچائی تھی کہ ہم نے سب سے زیادہ کڑوی باتیں کی اور بیک وقت اتنے محاذ کھولے. لوگ تو ایک محاذ کو برداشت نہیں کر سکتے، سارے فرقوں کے خلاف محاذ کھولا اور کڑوی باتیں کی اور ان کی جس کو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پکڑی. اس کے باوجود اللہ نے اس پلیٹ فارم کو یہ طاقت دی ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈنٹس کی تعداد ان فرقوں سے بڑی ہو چکی ہے. اللہ کا شکر ہے. تو یہ اللہ کی غیبی تائید ہے. بھئی آج کل تو کوئی تڑان سے بات نہیں آگے سنتا. اکثر لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ تھا تو ہمیں بڑا نیگیٹو تعارف ہوا، تو بھی پھر نہ سنتے نا مجھے، کیوں سن لیا؟ اللہ کی غیبی تائید تھی. لہذا جن لوگوں کو ٹینشن ہے نا کہ جی جو ہے وہ ہاتھ اولا رکھیں تو ورنہ یہ ہو جائے گا، ہاتھ اولا رکھنے سے بیڑا غرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ہم T20 کا میچ کھیل رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اسی طریقے سے. شاید افریدی صاحب کو جب لوگوں نے مشورہ دیا نا روکا کرو، بس روکنا شروع کیا تو اپنی بیٹنگ بھی بھول گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے ہم ہر چیز ریفرنس سے بیان. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ
انداز کا میں پھر ان کو بار بار کہوں گا کہ آپ نے ان کو چیک کرنا ہے، انداز چھوڑ دیں. آپ ان کے سامنے قرآن کی آیت اور حدیث رکھیں جو ان کے فرقے کے خلاف ہو، آپ دیکھیں اس کے اوپر بھی ان کا وہی غصہ ہوگا، آپ پہ الٹا غصہ ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں نے تو آیت پڑھی تھی. تو اس وقت انداز کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو چڑ قرآن و سنت سے ہے. ایک بندہ آپ کو غصے میں آ کے کہتا ہے کہ جی تجھے پتا ہے قرآن میں لکھا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. آپ اس پہ یہ تو اس کو کہہ دیں گے یار ذرا طریقے سے تو بات کرو، لیکن اس پہ آپ غصے پہ ہیں. نہیں، میں نے آج کے بعد یہ آیت ماننی نہیں، تو نے جس انداز میں مجھ سے گفتگو کی ہے، جا میں قرآن کی آیت کو نہیں مانتا. ایسے کہیں گے آپ؟ نہیں. آپ سوچیں گے یار وہ پیش تو قرآن کی آیت کر رہا ہے سورۃ البقرہ 279، اگرچہ اس کا انداز غلط ہے. ایسے تو نہیں ہوگا. لہذا ہمارے کیس میں بھی اگر کسی کو کوئی بات کا انداز برا لگا تو وہ کہے کہ یار بدتمیز آدمی ہے، بات ٹھیک کی ہے، ساڑھے مولوی یہی فلانے ٹھیک ہے. یہ ہونا چاہیے نا اگر آپ ٹروتھ لور ہو. خود منافقت ہے اور اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے اس طرح کے سارے لوگ لیتے ہیں. یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو بھائی ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ یہ بڑے ماشاءاللہ مخلص ہیں، یہ منافق ہیں، اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں. ہمارا کچھ نہیں بگاڑ رہے، ہم بینیفیشری نہیں اس سسٹم کے. کل بھی میں نے اس کے اوپر بات کی ہے، وہ بلال بھائی وہ کلپ اپلوڈ کریں، وہ جو کہ جی فرقہ نہ بن جائے انجینئر کے نام کے اوپر. جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل ہو جائے گی. وہ دوبارہ وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے آپ اس لائف سٹریم کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دعا کروا دیتا ہوں. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاکم اللہ خیرہ وأحسن الجزاء. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی لائیو سیشن میں جمعے والے دن. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ.